بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ مجلس اس وقت میں جو ہوتی ہے یہ صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے تو کہنے والا یہ نیت کرے کہ اللہ پاک مجھ سے جو بلواوے مجھے اس پر خود عمل کرنا ہے. ہمارے سارے سننے والے بھائی اس پکی نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے. اس لیے کہ باقیات الصالحات میں جو لکھا ہے، باقیات الصالحات ہے نا، تو یہ سارا گورکھ دھندا ختم ہو جائے گا. باقی رہنے والا جو ہے وہ عمل ہے، وہ جنت تک پہنچائے گا، اللہ کا دیدار کرائے گا. اس لیے اس کو پکی نیت کے ساتھ. میں نے 3 آیتیں پڑھی. اللہ خود کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ بول رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ نے پہلے لوگوں کو بھی دین دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب، سب نبیوں کو. اس امت کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں یہ آیتیں نازل فرمائی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمت کو مکمل وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پوری نعمت، اتنی بڑی نعمت. پھر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا، سزائیں دوں گا. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ جتنی تکلیفیں اس وقت میں ہے نا لوگوں کو، جس آدمی کے پاس بھی بیٹھو گے اور صرف اتنا پوچھ لو کیا حال ہے، وہ رونا شروع کرے گا. بیوی، بچے، کاروبار، بھائی، رشتے دار، فلانا، ایک مصیبت ہر ایک. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں. بندہ سچے معنی میں اور صحیح معنی میں بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر 4 صفتیں ہوں. یاد رکھنا، سب سے پہلے نعمتوں کی شکر گزاری، دوسری اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے کہ تجھے ہی معبود مانا ہے، تجھے ہی مانیں گے اور تیرے ہی مانیں گے، یہ وفاداری کہلاتی ہے. شکر گزاری، اللہ کے ساتھ وفاداری، اور تو نے جو نعمتیں دی ہے اس میں جو امانت ہے کہ ہر امانت کو امانت داری کے ساتھ، جیسے جمعے کے خطبے میں امام پڑھتے ہیں
لا ایمان لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ جان امانت ہے، مال امانت ہے، ماں باپ کا سایہ امانت ہے، اچھا پڑوس نعمت ہے نہیں؟ اچھا ماحول، اچھے دوست، اچھی رہبری کرنے والے، اچھی باتیں بتانے والے، خطرے کی جگہ سے بچانے والے، حرام کے لقمے کھانے سے بچانے والے، حرام کی کمائیوں سے بچانے والے، حلال کا اور پاکیزہ راستہ بتانے والے، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اس کو امانت کے ساتھ شکر گزاری، اللہ کے ساتھ وفاداری، امانت کی امانت داری، اور چوتھی صفت اللہ کے حکموں کی فرما برداری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری کے ساتھ۔ یہ چار صفتیں ہیں تو بندے ہیں، ورنہ ہاتھ پیر یہ سب تو بندر میں بھی ہے، بندر میں نہیں ہے؟ بندر میں منہ ہے، بندر میں زبان ہے، بندر میں آنکھیں ہیں، بندر میں ہاتھ پیر ہے، بندر اچھلتا ہے، بندر کو سب کچھ کرتا ہے، کہ پھر وہ بندہ نہیں ہے، بندر ہے۔ بندر کے لیے قرآن میں کوئی آیت بتائی ہے کہ یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے؟ بندوں کے لیے ہے۔ اس لیے دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ بھائی جتنے سنتے ہو، اور پھر آپ کی جس سے دوستی اور آپ جہاں رہے وہاں، کہ ہمارے واسطے سے لوگوں تک بندہ کس کو کہتے ہیں اور بندگی کیا ہے وہ ہم خود ہمارے اندر آئے اور ہمارے راستے سے دوسروں تک پہنچے۔ اس میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، خود اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ ہماری جہالت کی بات یہ ہے کہ ہم تو پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں، پیسہ نہ ہو تو پریشانی، یہ جوانی، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو زمین سے اٹھ کے آسمان تک عرش کر جاتا ہے، یہ زبان سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور ایک دو ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے شرمگاہ، کہ دونوں کے لیے راستہ بتایا ہے، زبان سے کیا بولنا کیا نہ بولنا۔ اس لیے آتا ہے نا روایتوں میں، ہم پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ ایک آدمی آئے گا بہت عبادتیں، بہت ساری عبادتیں، لیکن اس کے لیے جہنم کا ارے اس کو کیا، اس کے ایک بول نے دل پھاڑ دیے تھے، بھائیوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، امت کے، دوستوں کے، ہیں دل پھاڑ دیے، ایک بول جہنم۔ دوسرا بہت گنہگار، وہ سمجھے گا کہ جب اس کے لیے جہنم تو میرے لیے تو اور کیا ہوگا، اللہ اس کو جنت کا فیصلہ کرے۔ تیرے ایک بول سے دل جڑ گئے تھے، لڑائیاں ختم ہو گئی تھی۔ جیسے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا ہمارے مجمع میں جو قطع رحمی کرنے والا ہو وہ ہمارے مجمع میں نہ بیٹھے، کہ جس جگہ قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک صحابی اٹھ کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کیا ہوا، کہاں گئے تھے، کیا ہوا؟
اللہ کے رسول میری خالہ سے میری انبن تھی، میں نے جا کے ان سے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قطع رحمی کرنے والے سے قیامت کے میدان میں بھی سب سے پہلے صلہ رحمی کا مسئلہ آئے گا۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لے کہ میری کس سے میری خالہ سے، میری پھوپھی سے، میری ساس سے، میری ماں سے، ہے نہیں؟ اس لیے کہ دین نہیں سیکھتے ہیں کس کا کیا حق ہے۔ اس لیے یوں کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں دنیا جو ہے یہ تو حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اس کو دار الحقوق کہا ہے، اور آخرت کو دار الاجور، جو جتنا حق ادا کر کے جائے گا اتنا اجر و ثواب اس کو وہاں ملے گا۔ اور پھر یہ بتلایا کہ اللہ پاک اپنے حق کے بارے میں تو بہت سخی، بہت قریب، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے، لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کریں گے بندوں سے۔ اور جہاں ہوگا اور وہاں جو حق دیں گے وہ پیسوں سے نہیں دیں گے، زمین سے اور پیسوں سے اور چیزوں نہیں، وہ جو بہت نمازیں پڑھی ہوں گی اور صدقے کیے ہوں گے اور عمرے کیے ہوں گے اور تبلیغ کی ہوگی اور 4 مہینے وہ جائے گا۔ جہاں ایک نیکی کی قیمت یہ ہوگی کہ سارے عرفات کے میدان، سارے حشر کے میدان میں کہ تیرے پاس ساری نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، اگر تو لے آوے تو تیرے لیے جنت ہے، پورا میدان تیرے لیے، ماں باپ بھائی بیوی دوست سب۔ آج تو کہاں سے آیا؟ اس وقت پتہ چلے گا ایک نیکی کی کیا کمی۔ یہ نیکیاں جو کمائی ہوں گی وہ سب چلی جائیں گی دوسروں کا حق مار کے۔ اس لیے دوستو، جیسے ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کائے کے لیے کرتے ہیں؟ کمانے کے لیے، نفع کے لیے۔ اس کاروبار میں 2 پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے تو آدمی کا منہ لٹک جاتا ہے، چہرہ بدل، ارے یار کیا بات ہے، آج بہت کچھ اداس نظر آ رہے ہیں، ارے یار کیا بتاؤں، 5 روپے جیب سے گر گئے، 50 روپے کا نقصان ہو گیا۔ اس کو تو ہم نقصان سمجھتے ہیں اور اعمال کے نقصان کا نقصان نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہمارا جو تیسرا نمبر ہے نا، علم و ذکر، وہ اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہے اور جو امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ دین صرف انسان کے لیے ہے، جانوروں کے لیے بندہ، ہر بندہ بولنے میں تو ایک ہی ہے، اور جیسے ہاتھ پیر منہ زبان جتنی چیزیں آدمی میں ہے یہ ساری بندر میں بھی ہے۔ اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے کہا بندے بن کر جیو، بندر بن کر مت جیو۔ اور بندے کب بنو گے؟ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پہلی صفت کہ شکر کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے علماء کے پاس بیٹھنے کی، علماء کی باتیں سننے کی۔ علماء نے شکر کے 3 درجے بتائے۔ سب سے پہلے جو نعمت ہو اس کی عظمت دل میں، اے اللہ میں تو ایک قطرے پانی کا بھی حقدار نہیں ہوں، تو کیا کیا کھلاتا ہے، کیسے کھلاتا ہے، کیسے، کہ نعمت کی عظمت اور قدر دل میں ہو، زبان سے الحمدللہ ہو، اور اصل نعمت کا شکر جس سے متعلق ہو اور اس نعمت سے متعلق اللہ کا جو حکم ہو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ جوانی ہے، جوانی کے کشور قیامت کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا، اس میں وہ جوان شاب نشا فی عباد اللہ،
وہ جوان کہ جس کی جوانی پروان چڑھی ہو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں. کہ نعمت آنکھیں نعمت ہے، اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس سے وہ دیکھنا جس کے دیکھنے کو اللہ رسول نے کہا ہے. پرائی عورتوں کو تاکنا، کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا ہے نہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے حضرت فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں. لیکن یہی دو چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، مارکیٹوں میں، آفسوں میں، ہے نا، جہاں جہاں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، یہ زبان بولتی ہے. امریکہ میں، افریقہ میں، روس میں اور ایشیا میں، دنیا میں ہر جگہ جتنے انسان ہیں ان کے پاس زبانیں ہیں. اور کیا کیا بولتے، کیسی کیسی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہے، توپ گولے چلتے ہیں، آگ برستی ہے بولوں پر. اس لیے سب سے پہلے اللہ کا سب سے شکر گزار بندہ بننا. اور نعمت بھی ساتھ اللہ نے بتا بھی دی کس چیز کا شکر ادا کرو. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ دور تھوڑی سی دور پر کچھ صحابہ بیٹھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو، بھائی کیا کر رہے کہتے ہیں. حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں اسلام کی نعمت پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت ہم کو کب ملی تھی؟ جیسے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں تھا. ان سے پہلے جتنے نبی آئے، نبیوں نے اللہ کے حکم بتائے، اپنا صحیح راستہ بتایا. اب کوئی ہے نہیں. اور ایک دن، دو دن، 5 دن نہیں، 600 سال تک کوئی نبی نہیں. لوگ کعبے کا ادب نہیں جانتے تھے. کعبے کا طواف ننگے مادر ذات کرتے تھے، عورتوں کو چھیڑتے تھے اور کیا کچھ ہوتا، جہالت تھی. شرک اللہ چلا کعبے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. جہالت اور شرک یہ دو چیزیں تھیں. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتنا بڑا احسان کیا جس کو قرآن نے کہا لقد من اللہ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول برحق کو بھیجا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے حکموں کو سناتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، دلوں کی پاکی اور دین سکھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آئے، وہاں لوگوں میں بہت لڑائیاں تھی. لوگ آپ نے انہیں آپس میں صلح کرانے کے لیے پیسے، زمینیں، دولت یہ نہیں کما. نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ اور نماز جب آپ نے پڑھی اس کے بعد تعلیم کا حلقہ لگایا، فرمایا مجھے اللہ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ عمل حضور کا، یہ ہمارے تعلیم ہے. جتنی ہماری نماز کی صفحے صحیح ہوں گی، جتنا ہم نماز پوری دھیان کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی برکت. ابھی ہمارا ایک دوست اذان ہو رہی تھی، میرے پاس آیا تو میں نے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اذان کیا ہے؟
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اذان کو سمجھو. اذان کیا ہے؟ اللہ بلا رہے ہیں. کون بلا رہے ہیں؟ اللہ بلا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی صحابی تھے. اللہ پاک نے خود ان کو خواب میں یہ اذان سکھائی. شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ ہے کہ یہ اذان کیا ہے؟ اللہ کا بلاوا. اب آپ گھر میں ہیں, آپ کو ابا بلاوے, آپ کا کوئی دوست آ جائے تو آپ ابا سے کہا کہ بعد میں سننا, بیعت بھی نہیں ہے. ابا کا حق کا پہلے. اللہ کے بعد مخلوق میں پہلا حق باپ کا ہے. یہاں تک بتایا کہ جیسے اللہ کو راضی کرنا یہی زندگی کا مقصد ہے. حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. ماں باپ کی بددعا نسلوں تک کو ختم کرا دیتی ہے اور ماں باپ کی دعائیں نسلوں کو چمکا دیتی ہے. اب ہر ایک دیکھے میرا رویہ میری ماں کے ساتھ, میرے باپ کے ساتھ کیسا ہے, ان کے کہے کو ان کے ساتھ میرا ادب کتنا ہے. کسی دفتر میں جاؤ, کسی آفس میں, وہ آفس کے ساتھ آفیسر کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہو, کیسے بات کرتے ہو, کتنا بن سنور کے جاتے. ابا کا ادب ہے, ماں کا ادب ہے. جس ماں نے سال بھر اٹھایا, 9 مہینے تک پیٹ, اور پھر گو موت بھی صاف کیا اور کیسا کھلایا, کیسے کھلایا, ذرا سی تکلیف ماں بے چین, باپ بے چین, اور کیسا علاج, کیسی دوا. اب ان ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور یہ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے. ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے. جب اب ماں باپ کے بعد, یوں کہ باپ کے بعد گھر میں بڑے بھائی کا درجہ باپ کا ہے. علماء نے بتایا ہے گھر میں سب سے بڑے باپ ہیں. باپ کے بعد جو بڑے بھائی ہیں بھائیوں میں, وہ باپ کی جگہ ہے. ان کا ادب, ان کی بات سننا, سمجھنا. ایسے بہنیں ماں کی جگہ ہے. ماسی, ہم لوگ کہتے ہیں ماسی, یعنی ماں جیسی خالہ. میں نے ابھی سنا ہے نا کہ ایک خالہ سے انبن تھی تو جا کے معافی مانگ کے آئے تو بیٹھ سکتے. اس لیے دوستوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت سیکھ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم تو ہیں کیا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو تبلیغ والے ہیں, ہم تو جمعرات میں جاتے ہیں, ہم تو بولے بھائی جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, دنیا چلتی پھرتی ہے. ہمارا چلنا پھرنا تو علم و ذکر کے ساتھ ہے کہ جس وقت جس حال میں ہو اس حال میں اللہ کا حکم. اب یہ مسجد, اس کا کتنا بڑا حق, اور اس میں وعدے بھی ہیں اور وعیدیں بھی ہیں. جیسے ہمارے فضائل کا کسی کا ہے نا, وعدے بھی اور وعیدیں بھی. جو مسجد کی طرف قدم چل کے آتا ہے 700 نے کیا, اور جمعے کے دن آتا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب ایک قدم پر. اب مسجد میں آ گئے, لیکن وعید کیا ہے, قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ مسجدوں میں. 2 یہاں, 4 وہاں, 3 یہاں. دنیا کی اور غیبتیں, چغلیاں, دوسرے کے عیب اٹھانا, ایسی باتیں کریں گے. رشتے تو سنتے ہیں, وہ کہیں گے او اللہ کے دشمن مسجد میں ہے اور فرشتہ اللہ کا دشمن کہہ رہے. وہ بازار میں ہے, چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے, 10 لاکھ نیکیاں کما رہا ہے, اور یہ سارا کھو رہا ہے. اس لیے دوستو سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم نے وہی کھو دیا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے, آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اور پیٹ کے پیچھے پہاڑ ہو تو پہاڑ نظر آتا, کہاں سوئے اور کہاں پہاڑ.
لیکن کیوں کہ اس کو پیچھے کا فرماتے تھے ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں جو فرق ہے وہ اسی کا فرق ہے. ناک کان ہاتھ زبان جیسے ہمارے ویسے ان کے بھی تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن ان کے دلوں کا پورا رخ قرآن کی طرح باغ میں ہے، گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، قسم قسم کے کھانے ہیں، پیسہ ہر طرح. اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ. ہمیں نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتے، نماز میں بھی اللہ کا دھیان نہیں آتا، نماز میں پتہ نہیں کیا کیا. بس یار یہ امام صاحب تو بہت لمبے پڑھتے ہیں، مجھے جانا ہے اور اس کو یوں دینا ہے اور وہاں سے یوں، ساری نماز دھندے کاروبار میں. یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ہمارے پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمارے آبوں کو چھپاتا ہے. اگر کسی پڑوسی پر نمازی کا عیب کھل جائے کہ یہ اللہ والوں کو تو دکھتا ہے نا یہ نماز میں کیا سوچ رہا ہے، تو کوئی ہمیں اپنے برابر میں کھڑا نہ ہونے دے. ہم اتنی غفلت والی نہیں. جو نماز سیدھی اللہ سے باتیں کراتی ہے، جس کا سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جس کا قرآن اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کے نور کو. اس لیے دوستو ہمیں اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے صاحب بڑے بہت زور دیتے تھے کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو. کلمے کا تعلق دل سے ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اور کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. اسی لیے اذان کو فرماتے تھے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی بڑائی، بڑا تو میں ہی ہوں، باقی سب چھوٹے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا تھا، انک بالوادی المقدس طویٰ انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ. موسیٰ تم وادی مقدس میں سے جگہ ہو، وادی مقدس ہے، جوتے اتار دو اور میں تم کو پسند کر کے لایا ہوں اس ماحول سے. جیسے یہ سارے خاندانوں سے، بستیوں سے، سب سے اللہ نے ان کو پسند کیا اور اپنے دربار میں بلایا. موسیٰ جو میں کہوں اسے دھیان سے سنو. وہاں سارا ماحول فرعون کا تھا، جیسے ہمارا سارا ماحول پیسہ بڑا پیسہ بڑا پیسہ بڑا، 2 روپے 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 لاکھ کروڑ، یہ بڑے بڑے بولتے ہیں. وہاں اللہ نے کیا سبق پڑھا، اننی انا اللہ. وہ فرعون کہتا ہے میں تمہارا رب، اللہ تو میں ہی ہوں. اننی انا اللہ، اننی انا اللہ. واقم الصلاۃ لذکری، میرا دھیان بنانے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز اچھی پڑھو. اس لیے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کو کہا. اقیم الصلاۃ، کیا اقیم الصلاۃ میں نماز، کیا اقیم الصلاۃ میں مسواک کلی، یعنی یہاں تک کہ علماء نے ہمیں تو وضو کرنی بھی نہیں آتی. اب یہ جو وضو کرتے ہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون وضو کے بارے میں لکھا ہے کہ وضو شروع کرتے ہوئے اگر بندہ کہتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، 3 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے دونوں اور بسم اللہ والحمد للہ کہتا ہے، تو سب سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے. پھر جب مسواک کرتا ہے، اے اللہ میرا منہ پاک کر دے، میرا دل پاک کر دے، اے اللہ مجھ پر جہنم کو حرام کر دے اور مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر. سب دعائیں سکھائی ہے. ایک صحابی ملے راستے میں، بہت تنگ حال، چہرے بھی، حضور نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول بہت پریشانی ہے، کھانے کو نہ پینے کو نہ پہننے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
وضو میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھتے رہنا. اب پتہ نہیں کتنا کوئی یاد ہے. اللہم اغفر لی ذنبی وسع فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ وضو کی دعا ہے. صحابہ کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہر حال میں. انہوں نے اس پر عمل کیا. کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. ارے کیا حال ہے تیرا؟ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے رسول گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی برکت جس کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں تھی. خدا ہمیں خدا رسول کی عبادت اور اطاعت کے کافی نصیب کرنا ہے. پتہ رہے ہم کس کے بھیس اور کس کی ایکشن اور کس کے کیا ہم کس کے روپ اپنے میں بھرتے ہیں نہیں پسند. اللہ ہمیں اس لیے مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ محنت تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے رخ کو صحیح کرنے کی ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چونٹی سے لے کے جبریل اور ملک الموت اور سارے سب مخلوق ایک اللہ کی ذات خالی. سب سے دل کو پاک کر کے اللہ کی عظمت و بڑائی کو دل میں بٹھانا، یہ سب سے پہلے ایمان کا فرمان. جب یہ اندر آئے گا تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اذان کو بہت بتاتے کہ وہ اللہ کے کتنے بڑے کہ دنیا میں یہ چیزیں کھا جاتا ہے. ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت. کتنا بڑا آفیسر ہو لیکن اس کو چھوٹے کی. کتنی بڑی گاڑی ہو چھوٹے سے پرزے کی. ہر چیز ہوتی ہے. وہ اللہ اتنا بڑا اور اسے کسی کی ضرورت نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک اکیلی ذات ہے. ہر ایک اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. اب یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے. کتنا بڑا باغ ہو اور سب کچھ ہو، پانی نہ ہو تو سارا بیکار. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مثال بھی وہ دی انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير. میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو علم اور ہدایت بھیجی اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریتیلے میدان میں جہاں بھی پانی برسے گلے گلزار ہو جاتا. کہ حضور والا علم جب زندگیوں میں آئے گا تو زندگیاں نورانی اور صاف. وہ نور ہے حضور کا علم، وہ پانی. تاجر کو ضرورت، کاشتکار کو ضرورت، غریب کو ضرورت. کوئی دنیا میں ایسا ہے جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو؟ کہ جیسے ہر ایک کو پانی کی ضرورت، ہر ایک کو حضور والے علم کی ضرورت. اور بعض مرتبہ اگر پانی نہ ملا تو آدمی مر جاتا ہے. جنگل میں ہے، ریتیلے میدان میں، اور ایسا پانی نہیں ملا، مر گیا. کیونکہ ایسے ہی بغیر علم کی زندگی چاہے پھر رہے ہوں، اچھل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کود رہے ہوں، لیکن حضور والا علم نہیں ہے تو مرے مردے ہیں. تاجر بھی اور جو جوان بھی، پڑھا جو بھی ہے، اس کی زندگی میں حضور والا علم نہیں تو مرا ہوا ہے. بغیر پانی کے زمین مری ہوئی ہے. ایک دانہ نہیں ہوگا. اور پانی ہے تو تربوز کا بیج اتنا، مکئی کا بیج اتنا. کیسے مکئی کیسے اتنے اور کہاں جاتے ہیں، تربوز کہاں جاتے ہیں. ایسے
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا علم آنکھوں سے متعلق، کانوں سے متعلق، کمائی سے متعلق، خرچ سے متعلق، اندھیرے سے متعلق، اجالے سے متعلق، اکیلے سے متعلق، مجمع سے، حضور کا علم تو ہر جگہ کے لیے ہے کہ پھر ان کی زندگیاں ایسی روشن، نورانی، پاک، صاف کہ جیسے باغ پھلتا پھولتا ہے اور باغ کو دیکھ کے آنکھیں خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر یہ زندگیاں کہ فرشتے بھی کہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ اس کو کیوں بھیج رہے ہو، یہ تو خون خرابہ کریں گے۔ اللہ نے کہا تھا ہے میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، وہ میرا کیسا خلیفہ ہے۔ دیکھ پھر جب یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، جب اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، جب حضور والے علم کے تعلیم کے حلقوں میں اور جب حضور والا علم سیکھتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز، اور اس کے اعتبار سے یہ کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ ان کو کیوں پیدا کرو، دیکھو دیکھو اللہ دوستو اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا، بہت۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ آیت جب پڑھتے تھے تو اچھل جاتے تھے، ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں سزائیں دے کر، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بنو اور اپنا ایمان بناؤ۔ ہمارے پاس میں نے کہا نا کہ بندہ بننے کی سب سے پہلی صفت شکر گزاری۔ کیسی یہ ہر سانس، ایک سانس باہر ایک سانس، اس لیے ہے نا زندگی 2 سانس، لیکن اس سانس سے سبحان اللہ وہ جنتیں، وہ ہر پہاڑ اور وہ انعامات، اس زبان سے کتنی گالیاں، کیسے گانے، کیسے غیبتیں، کیسے چغلیاں، کیسے اللہ۔ اس لیے دوستو دین کہتے ہیں اپنے آپ کو پابند بنانا، دین کا ترجمہ ہے پابندی، اپنے کو اللہ کے حکموں کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنانا۔ اللہ کس وقت میں کیا چاہتے ہیں، حضور نے اس کو کیا طریقہ بتایا ہے، کلمہ ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی۔ اور کرنا چاہیے نماز تو گھر میں روشن دان ہے، کمرہ ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اندھیرا ہے، لیکن ایک ذرا سی پھٹن ہے 2 کھڑکیوں میں، وہاں سے روشنی آتی ہے نا، پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسے جیسے روشن دان سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے، نماز سے زندگی نورانی ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے کلمہ سیکھنا ہے، ہماری یہ محنت اس کی ہے، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ۔ اور نماز سیکھو کا مطلب یہ نہیں کہ بس سیدھی ہو گئی، یہ سر سے پیر تک جتنے اعضاء ہے نماز میں ہے نا، دکان میں، آفس میں، گھر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، یہ دل، یہ دماغ، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پہ، ہر جگہ اگر نماز کے ذریعے صحیح بن گئے ہیں تو ہر جگہ صحیح رہیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر نماز نہ سیکھی تو پھر نماز میں بھی یہ صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں دماغ سے کیا کیا سوچتے ہیں اور دل میں کیا کیا ناپاک گندے خیالات آتے ہیں۔ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہے، اور دنیا والے کوئی سوچ سکتے ہیں کہ کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہوں اور جس کام کے لیے گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کوئی کام کو سوچے؟ وہ ایک انسان کے لیے اتنا، اللہ کی بارگاہ میں، شہنشاہ کے دربار میں وہ دیکھ رہا ہے، وہ سامنے ہے، حاضر ناظر، اور ہمارے ساتھ اس وقت میں غفلت۔ اس لیے یہ بات معمولی نہیں ہے کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، کلمہ یہ سیکھنے کے لیے اللہ مجھے بھی سکھا دے اور اللہ تمہیں بھی سکھا دے۔ اسی لیے میرے دوستو اللہ ہمیں، میں نے کہا کہ
بندہ جب بنتا ہے جب نعمتوں کا شکر گزار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تجمین کے اکاتے صحابہ پڑھتے ہیں، کیسی قربانیاں، کیسے مجاہدے، کتنی سردی، کتنی گرمی، کیسی بھوک، کیسی پیاس، کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلا، آگ نہیں دیکھی تھے، سب کیا کاہے پر؟ اللہ نے ایمان کی جو دولت دی، جو نعمت دی، اس کے شکر میں جو اس کا تقاضا ہے۔ ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان یہ چاہتا ہے، ایمان یہ چاہتا ہے کہ جان پر بنے، مال پر بنے، اولاد پر بنے، سردی لگے، گرمی لگے، جو چاہے ہو جائے، چاہے تیر چبھے، چاہے کان ناک کاٹے جائیں۔ صحابہ نے کہا ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے، کم سے کم ہماری نیت تو ہو۔ اس لیے کہ ہم کو کہا ہے کہ جو اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہو، جو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ ان کا اتباع کرے جو دنیا سے چلائے گئے، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ۔ وہ بھی انسان تھے، لیکن جب ان کے دلوں میں نہیں، اسی لیے یہ فضائل اعمال جو ہے نا، کہ جب عمل کی قیمت آدمی کے سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، کتنا بڑا عمل ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتے ناچتے ہیں، کہ ہر عمل کے موقع پر اس کی قیمت، اس کے فضائل، اور پھر فضائل کے ساتھ مسائل۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور بہت ثواب کی امید ہے، لیکن رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوئے، سیدھے چلے گئے، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہی نہیں۔ ایک صحابی جا رہے تھے، حضور نے ان کو واپس بلایا، واپس آؤ، نماز پڑھو، نماز نہیں۔ پھر نماز پڑھ کے جا رہے تھے، واپس آؤ، 3 مرتبہ واپس بلایا۔ بھائی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی، حضور کہہ رہے، اور جس کو حضور کہہ دے کہ نماز نہیں پڑھی، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ کیا بات تھی؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، کہ ان کی غلطی یہ تھی کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور 2 سجدوں کے بیچ میں جیسے کھون مارتے، مرغے کا چونچ مارتے۔ اس لیے دوستو کلمہ بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے، اور جو ابھی اس میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی مولوی صاحب ہوں گے، کوئی جوان ہے نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کے احکامات الگ الگ ہیں۔ جیسے بیویوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، ہر ایک کو اپنی شریعت سیکھنی ہے، شریعت پر چلنا ہے، اور اپنی ذات سے چلتے ہوئے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم اللہ کا آتا تھا، سب سے پہلے آپ اس پر عمل کرتے تھے اور پھر اس کو امت تک پہنچاتے۔ ہم حضور کے نائب ہیں، ہم حضور کے وارث ہیں، ہمیں ہمارا دین سیکھنا ہے اور اپنے دین پر چلنا ہے، اور چلتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے چلے اور 4 مہینے رن، گشتے اور مقامی کامل بہر، یہ سارا اسی کے لیے۔ لیکن وہی بات ہے جیسے ابھی بھائی عالم کے دین کی بات ہوگی، اعلان کیا تھا، ہر جمعرات کو ہوتا ہے، بات ہو گئی، اب میں نے اس پر عمل کتنا کیا وہ میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ آپ نے سب نے سنا، اس وقت میں آپ کتنا کریں؟ اللہ کے ہاں شکلیں صورتیں نہیں دیکھی جاتی، کس خاندان کے ہو، کتنے بڑے باپ کے ہو، کتنے کیسے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اب ہمارا مجمع جتنا اس کو عملی طور پر کریں گے کہ بھائی ہمیں سے آج تک جس نعمت کی جس طرح ناقدری ہوئی، اے اللہ معافی مانگتا، معاف کر، شکر ہائے نعمت ہائے تو، شکر ہائے نعمت ہائے تو، صلاح کے نعمت ہائے تو، عذر ہائے تقصیرات من، صلاح کے تقصیرات۔ تیری نعمت کا شکر جتنی تیری نعمتیں، اور میری گندگیاں اور میری تقصیرات جتنی بھی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر۔ جب آدمی کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کو مجھے وہاں سے مجھے معبود مانتا ہے، میرے ساتھ عہد و پیمان ہے، اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس لیے روتا ہے، اندر سے توبہ توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے زندگی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے
پھر آخرت میں جانا ہے، جیسے اماں ہوا اور ابا آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھیج کر رہا ہوں تم کو دنیا میں جنت، لیکن آنا پھر میرے ہی پاس ہے، آپ کو بھی آنا ہے اور آپ کی ساری اولاد کو بھی آنا ہے جانا۔ اب جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ جب دین سیکھ کر، دین پر چل کر، دین کی محنت کر کے جائیں گے تو وہاں کے انعامات دنیا میں سوچ نہیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر دین نہ سیکھا، دین پر نہ چلے تو پھر بجائے بندے کے بندر۔ اللہ میری تمہارے پر نیت کرو انشاءاللہ دین سیکھنا اور ہر قدم پر معلوم کرنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس پورے مجمع میں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، 1 سال، چاہے سالوں سے چلے دے رہے ہیں، لیکن ابھی 4 مہینے، ایسے ساتھی کھڑے ہو جائے، وہ ساتھی کھڑے ہو جائے۔ بس چاہیے نہیں، بالکل مت شرماؤ، گھبراؤ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو راستہ انشاءاللہ اس کا۔ جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں جماعت میں، وہ ذرا کھڑے ہو جائے۔ دیکھو اتنی بات تو طے ہے، یہ ہمارے بھائی جو کھڑے ہوئے، اگر ان کو اس محنت سے، اس کام سے، دین اور دین کی محنت سے تعلق نہ ہوتا تو یہاں کیوں آتے؟ دنیا میں لوگ بہت پھر رہے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سب کے بیچ میں سے پسند کر کے آپ کو اپنے خاندانوں سے، بستیوں سے اللہ پاک سے چنا رکھنے۔ اب یہاں نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے۔ سارے جتنے کھڑے ہیں ایک ساتھ کہو انشاءاللہ۔ کب لگائیں گے، کیسے لگائیں گے، اس کا آسان طریقہ، جس مسجد میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے جو آپ کی مسجد ہے، اس مسجد میں مسجد وار جماتے ہیں، ان ساتھیوں سے بھی کو ہم نے نیت کی، اور اس مسجد میں روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ جتنے اعمال ہوتے ہیں اس میں پورے طور پر کوشش کرو دوسرے ساتھیوں کو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک راستے پر کرو گے۔ باقی ساتھ بھائی جتنے بیٹھے رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرنا۔ جتنے کھڑے نہیں کہا کہ ان سب کے 4 مہینے لگ چکے۔ ہم اتنا چاہتے ہیں آپ سے، اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں، آپ کی کمائیوں میں، آپ کے اولاد میں خوب، آپ کی دینداری میں خوب برکت دے۔ صرف سال کا 1/3، سال کا 1/3 4 مہینے، یہ جتنے بیٹھے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اندر باہر، قریب دور، ملکوں میں، مستورات میں، مردوں میں، جس میں ہر سال 4 مہینے انشاءاللہ لگاؤں گا، اس نیت کے ساتھ کھڑے ہو۔